اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث میراث کے بارے میں چل رہی ہے۔ پہلے اور دوسرے گروہ کی میراث کے مسائل ہم نے بیان کیے، اب ہے تیسرے گروہ کی میراث۔ آج کے اس درس میں ہم جانتے ہیں تیسرے گروہ کی میراث۔ فرماتے ہیں میراث پانے والوں کے تیسرے گروہ میں چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد۔ اگر پہلے اور دوسرے گروہ میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر یہ لوگ وراثت پاتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کا وارث فقط ایک چچا یا ایک پھوپھی ہو تو وہ خواہ سگا ہو یعنی وہ اور متوفی ایک ماں باپ کی اولاد ہو، خواہ پدری ہو یا مادری ہو، سارا مال اسے ملتا ہے۔ اگر چند چچا یا چند پھوپھیاں ہو، وہ سب سگے یا سب پدری یا سب مادری ہو تو ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا۔ اگر چچا اور پھوپھی دونوں ہوں تو چچا کو پھوپھی سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث چچا اور پھوپھیاں ہوں اور ان میں سے کچھ پدری اور کچھ مادری اور کچھ سگے ہوں تو پدری چچاؤں اور پھوپھیوں کو درکار نہیں ملتا، اور اگر متوفی کا ایک مادری چچا یا ایک مادری پھوپھی ہو تو مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حصہ مادری چچا یا پھوپھی کو دیا جاتا ہے اور باقی حصے سگے چچاؤں یا پھوپھیوں کو ملتے ہیں۔ اور بالفرض اگر سگے چچا اور پھوپھیاں نہ ہوں تو وہ حصہ پدری چچاؤں اور پھوپھیوں کو ملتے ہیں۔ اگر متوفی کے مادری چچا اور مادری پھوپھیاں بھی ہوں تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 حصے سگے چچاؤں اور پھوپھیوں کو ملتے ہیں۔ اور بالفرض اگر سگے چچا اور پھوپھیاں نہ ہوں تو پدری چچا اور پدری پھوپھی کو ترکہ ملتا ہے اور ایک حصہ مادری چچا اور پھوپھی کو ملتا ہے، اور ہر حال میں چچا کو پھوپھی سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث فقط ایک ماموں یا ایک خالہ ہو تو سارا مال اسے ملے گا، اور ماموں بھی ہو اور خالہ بھی ہو، دونوں پدری اور مادری ہوں، یعنی متوفی کی ماں کے سگے بہن بھائی ہوں، یا پدری یا مادری ہوں تو بعید نہیں ہے کہ ماموں خالہ سے دگنا حصہ لے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کا حصہ برابر ہو، اس لیے واجب کی بنا پر زائد مقدار میں باہم تصفیہ کر لیں۔ اگر میت کے وارث ایک یا کئی مادری ماموں اور خالہ سگے ماموں اور خالہ اور پدری ماموں اور خالہ ہوں تو پدری ماموں اور خالہ کو وراثت کا نہ ملنا محل اشکال ہے۔ بہرحال مادری ماموں یا خالہ میں سے ایک ہو تو اسے مال کا 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر کئی ہوں تو اسے تیسرا مال کے حقدار ہے، اور باقی مال پدری ماموں اور خالہ کو یا سگے ماموں اور خالہ کو دیا جائے گا۔ ہر حالت میں یہ احتمال ہے کہ ماموں کا حصہ 2 خالوں کے برابر ہوگا، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کریں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وراثت ایک یا چند ماموں یا ایک یا چند خالائیں یا ماموں اور خالہ اور ایک یا چند چچا یا ایک یا چند پھوپھیاں یا چچا اور پھوپھی ہوں تو مال 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حصہ ماموں یا خالہ کو یا دونوں کو ملتا ہے، اور باقی 2 حصے چچا یا پھوپھی کو یا دونوں کو ملتے ہیں۔ ہر گروہ کے درمیان تقسیم کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔
اگر متوفی کے چچا پھوپھی ماموں اور خالہ نہ ہو تو ان کا حصہ ان کی اولاد کو دیا جائے گا۔ اگر پھوپھی کی ایک لڑکی اور ماموں کے کچھ لڑکے ہوں تو پھوپھی کے لڑکی کو 2 تہائی ملے گا اور ماموں کے لڑکوں کو 1 تہائی، جس کو وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ اور یہ طبقہ چچا پھوپھی ماموں اور خالہ کے لڑکے متوفی کے باپ یا ماں کے چچا پھوپھی ماموں اور خالہ پر میراث پانے میں مقدم ہے۔ فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث اس کے باپ کے چچا پھوپھیاں ماموں اور خالائیں اور اس کی ماں کے چچا پھوپھیاں ماموں اور خالائیں ہوں تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 1 حصہ متوفی کی ماں کے چچاؤں پھوپھیوں ماموں